بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک عاشق جن اور انسان لڑکی کی کہانی۔ اندھیری رات تھی، چاند آسمان پر بادلوں کی اوٹ میں چھپا ہوا تھا۔ گاؤں کے کنارے پر موجود قدیم برگد کے درخت کے نیچے خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ یہ وہ جگہ تھی جہاں اکثر لوگ آنے سے گھبراتے تھے، کیونکہ کہا جاتا ہے کہ وہاں جنات کا بسیرا ہے۔ مگر ان کہانیوں سے بے خبر یا ان پر یقین نہ کرنے والی ایک لڑکی زینب اکثر وہاں آتی تھی۔ زینب ایک خوبصورت، حساس اور گہری سوچوں والی لڑکی تھی۔ اس کے دل میں دنیا کے راز جاننے کی تڑپ تھی۔ وہ اکثر تنہائی میں درخت کے نیچے بیٹھ کر کتابیں پڑھا کرتی یا اپنی ڈائری میں کچھ لکھتی۔ اس کے والدین اس عادت سے ناخوش تھے، مگر زینب کو کوئی روک نہیں پاتا تھا۔ ایک رات جب زینب درخت کے نیچے بیٹھی ہوئی تھی، اچانک اسے محسوس ہوا کہ کوئی اسے دیکھ رہا ہے۔ اس نے ارد گرد نظر دوڑائی، مگر کچھ دکھائی نہ دیا۔ تبھی ایک ہلکی سی سرگوشی سنائی دی، "کون ہو تم اور یہاں کیوں آئی ہو؟" زینب نے چونک کر ادھر ادھر دیکھا، مگر کوئی نہیں تھا۔ ڈر کے بجائے اس کے دل میں ایک تجسس پیدا ہوا۔ "میں زینب ہوں اور تم کون ہو؟" اس نے بلند آواز میں پوچھا۔ چند لمحوں بعد دھند سی نمودار ہوئی اور ایک شخص کی صورت اختیار کر گئی۔ وہ ایک لمبا، خوبصورت اور پراسرار نوجوان تھا، جس کی آنکھوں میں گہرائی اور چہرے پر اداسی تھی۔ "میں اذلان ہوں، اس درخت کا محافظ." اذلان نے زینب کو بتایا کہ وہ جنات کے قبیلے سے تعلق رکھتا ہے، مگر وہ انسانوں سے دشمنی کے خلاف تھا۔ وہ کئی صدیوں سے اس درخت کے قریب رہ رہا تھا جہاں وہ اپنی تنہائی کے دن گزارتا تھا۔ زینب کے سوالات نے اسے متاثر کیا اور یوں ان دونوں کے درمیان گفتگو کا سلسلہ شروع ہوا۔ زینب کو اذلان کی باتوں سے معلوم ہوا کہ جنات کی دنیا انسانوں کی دنیا سے کہیں زیادہ پیچیدہ اور عجیب ہے۔ اذلان نے اسے بتایا کہ وہ اپنی طاقتوں کے باوجود محبت اور دوستی کی کمی محسوس کرتا ہے۔ زینب کی موجودگی نے اس کی دنیا میں روشنی کی ایک کرن پیدا کی تھی۔ وقت گزرتا گیا اور زینب اور اذلان کی دوستی گہری ہونے لگی۔ اذلان نے اپنی دنیا کے راز زینب کے ساتھ شیئر کیے اور زینب نے اپنی خواہشات اور خواب اس کے ساتھ بانٹ دیے۔ دونوں کے درمیان ایک انوکھی قربت پیدا ہو گئی، مگر یہ قربت اذلان کے لیے ایک مسئلہ بن گئی۔ جنات کے قوانین کے مطابق انسان کے ساتھ محبت یا تعلق رکھنا سخت منع تھا۔ اذلان کو اپنی قبیلے کی طرف سے سخت سزا کا سامنا کرنا پڑا۔ زینب بھی اپنے جذبات کو سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ یہ محبت غیر معمولی ہے اور شاید ناممکن بھی، مگر دل کے فیصلے عقل کے خلاف ہو چکے تھے۔ اذلان کے قبیلے کو جب اس کے اور زینب کے تعلق کا علم ہوا تو وہ بھڑک اٹھے۔ قبیلے کے سردار نے اذلان کو حکم دیا کہ وہ فوراً زینب سے دور ہو جائے، ورنہ اسے اپنی طاقتوں اور آزادی سے ہاتھ دھونا پڑے گا۔ اذلان نے زینب کو یہ سب بتایا، مگر زینب نے کہا، "محبت کسی بھی قانون یا سرحد سے آزاد ہے۔ اگر یہ سچ ہے تو ہم اس کا کوئی نہ کوئی راستہ ڈھونڈ لیں گے۔ اذلان نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنی محبت کو بچانے کے لیے اپنی جناتی طاقتوں کو ترک کر دے گا۔ یہ ایک خطرناک فیصلہ تھا، کیونکہ اس کے بعد وہ عام انسان کی طرح کمزور ہو جائے گا۔ اذلان نے اپنی جناتی طاقتوں کو ترک کرنے کے لیے قدیم جنات کی عبادت گاہ میں جانے کا فیصلہ کیا۔ زینب نے اس کے ساتھ جانے کی خواہش ظاہر کی، مگر اذلان نے کہا، "یہ سفر خطرناک ہوگا اور وہ نہیں چاہتا کہ زینب کو کوئی نقصان ہو۔" عبادت گاہ میں اذلان نے اپنی طاقتوں کو چھوڑنے کے لیے محسوس دعا پڑھی اور قربانی دی۔ جب وہ واپس آیا تو وہ ایک عام انسان بن چکا تھا۔ اس کی آنکھوں میں پہلے جیسی چمک نہیں تھی، مگر دل میں خوشی تھی کہ وہ اب زینب کے ساتھ اپنی زندگی گزار سکے گا۔ اذلان اور زینب نے اپنی زندگی کے نئے سفر کا آغاز کیا۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ شہر منتقل ہو جائیں گے تاکہ ان کے گاؤں کے لوگ ان کی محبت پر سوال نہ اٹھائیں۔ دونوں نے اپنی دنیا خود تخلیق کی، جہاں محبت کے سوا کوئی اور قانون نہ تھا۔ یہ محبت قربانی اور انوکھی دوستی کی ایک مثال ہے۔ حقیقی محبت کسی بھی رکاوٹ کو پار کر سکتی ہے، چاہے وہ انسان اور جن کی دنیا کے درمیان کی سرحد ہی کیوں نہ ہو۔